السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو چلیے آج الحمدللہ آپ کے کلاس 11th سبجیکٹ ہسٹری لیسن آج ہم سیکنڈ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیے ہم لوگ بسم اللہ کرتے ہیں، اور یاد رکھیے کہ جب بھی ہم کوئی کام اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیشہ بسم اللہ کہہ کر اسٹارٹ کرنے کی عادت ڈالیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم بسم اللہ کہہ کر کوئی کام اسٹارٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے کام میں برکت ہوگی، ہماری سمجھ میں وسعت ہوگی، اور ہم جو بھی کام کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی دے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو چلیے پھر بسم اللہ۔ تو اس سے پہلے جو ہم نے جو لیسن دیکھے ہیں تو ہم نے اس میں معلومات حاصل کیے تھے، جو انڈس ویلی سویلائزیشن ہے یعنی کہ سندھ اور سرسوتی ندی کے اس کے پاس ہم کو جو قدیم تہذیب کے آثار ملے ان کے بارے میں ہم نے دیکھے تھے۔ اور یہ جو ہے اس میں کہ جو مین ہے اس کو کہا جاتا ہے ہڑپا موہنجداڑو۔ تو یہ کہاں پر ہے؟ یہ ہم نے اس کی بھی معلومات لیے تھے کہ یہ موجودہ پاکستان اور ہمارے ملک بھارت میں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو پہلے تھا تو یہ پورا حصہ ہمارے ملک میں ہی شامل تھا 1947 سے پہلے، لیکن ابھی یہ جو اس تہذیب کا کچھ حصہ کہاں پر ہے؟ پاکستان میں، اور کچھ حصہ ہمارے ملک میں ہے۔ تو یہ دنیا کے قدیم جو 4 تہذیبیں ہیں ان میں سے ایک ہمارے ملک کی یہ تہذیب بھی ہے۔ تو آج ہم کو جو معلوم کرنا ہے، آج ہمارا جو سیکنڈ لیسن ہے وہ ہے بھارت کے اولین شہر، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پہلے ہم نے جو ہمارا فرسٹ لیسن ہوا تھا تو ہم نے اس میں دیکھا تھا بھارت کے اولین کسان، ہے نا؟ تو ہم نے اس میں کیا معلومات حاصل کیے تھے کہ ایک دم ابتدا میں کس طرح سے کسان رہے، انہوں نے کس طرح سے ابتدا کی، کس طرح سے ان کی زندگی میں ترقی آئی، اور زراعت کی ابتدا نے کیسے ان کی زندگیوں کو ایک جگہ مستقل قیام پذیر کر دیا، ٹھیک ہے؟ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان کی جو ہے پہیے کی جو ایجاد ہوئی اس کی وجہ سے ان کی زندگی میں ایک تھوڑی سی رفتار، ترقی کی رفتار میں اضافہ ہوا۔ یہ ہم نے پچھلے لیسن میں دیکھا۔ کسانوں کی ہم تو کسان ہم کو پتہ تھا، لیکن ان کی ابتدا کیسے ہوئی یہ ہم کو یہ نالج الحمدللہ سے پچھلے لیسن میں ملا۔ اب جو ہم کو آج جو دیکھنا ہے، دیکھیے بھارت کے اولین شہر، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ کہاں پر رہتے ہیں؟ ہم لوگ ایک شہر میں رہ رہے ہیں۔ تو شہر یعنی کہ کیا؟ یہ جو شہر ہے، آج جو شہر وجود میں ہے تو یہ کس طرح سے قدیم زمانے میں یہ کیسے وجود میں آئے، یہ آج ہم کو پتہ چلے گا، ٹھیک ہے؟ دیکھیے شہر یعنی کہ ہم کو کیا تصور آتا ہے کہ ایک ترقی یافتہ، یعنی کہ اگر ہم دیہات اگر تصور کریں تو ہمارے ذہن میں کیا آئے گا؟ کچے راستے، جھوپڑ پٹی، زیادہ وہاں پر کچھ لائٹ کا الیکٹریسٹی کا اچھے سے انتظام نہیں، یہ تمام چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے شہر بولے کہ ہم تو ایک دم ڈیولپ نظر آتا۔ تو یہاں ہمارے لیسن کا نام کیا ہے؟ دیکھیے بھارت کے اولین شہر، دیہات نہیں رکھا گیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ قدیم زمانے میں ہمارے ملک میں شہر بھی وجود میں تھے، اور یہ کس قسم کے تھے، یہ کون سے تھے، ہم کو یہ اس لیسن سے پتہ چلے گا۔ تو یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، دیکھیے، کیونکہ ہم کو ایک نئی معلومات ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو ہم کو اس میں جو دیکھنا ہے آج جو اس کے یہ جو لیسن ہے ہمارے اس میں کے اتنے پوائنٹ ہے، اس میں 2.1 ہے ہڑپا تہذیب کی خصوصیات، 2.2 شہروں اور دیہاتوں کے درمیان تعلق، 2.3 پیداوار، تجارت، تنظیم اور انتظامیہ، اور 2.4 ہے شہروں کا زوال۔ تو آج تو ہم ہے نا اس کا شروع کا ابتدا ہی دیکھیں گے، آج پورا تو کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ تو ہم کو آج جو دیکھنا ہے ہڑپا تہذیب کی خصوصیات۔ تو اب ہم نے دیکھو پچھلے لیسن میں ہی پڑھے تھے کہ ایک ہم کو مہر گڑھ جو ہے وہاں پر ہڑپا تہذیب کے ہم کو آثار ملے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہڑپا تہذیب جو قدیم تہذیب میں تھی اور اس کے آثار ہم کو جو حاصل ہوئے ہیں مہر گڑھ میں۔ اور مہر گڑھ کہاں پر واقع ہے؟ مہر گڑھ کا یہ جو مقام ہے یہ ہے پاکستان کے بلوچستان میں، ٹھیک ہے؟ اور وہاں پر کیسا تھا؟ وہاں کی جو تہذیب کے جو آثار ملے کہ وہاں پر زراعت کی جاتی تھی، اور یہاں تک کہ جو بیل وغیرہ ہے وہ ہل جو چلاتے ہیں کھیتی میں وہ بھی وہاں پر استعمال کیے جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور ایک خاص چیز ہے کہ اس تہذیب کو توگاؤ تہذیب بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہاں کے مقام پر جس نے کھدائی کی تھی وہ تھے فرانکوا جیریچ اور ریچرڈ میڈو، ان کی زیر نگرانی کھدائی ہوئی تھی، اور اس وجہ سے اس تہذیب کے بارے میں پتہ چلا تھا۔ تو یہ جو کہاں پر واقع ہے پھر؟ یہ مہر گڑھ کے پاکستان کے صوبے بلوچستان وہاں پر، اور یہ بر صغیر کا سب سے پہلا شہر ہے جو 9000 سال سے بھی پرانا ہے۔ سمجھے آپ کتنا قدیم شہر ہے؟ اور وہاں پر ہم کو ہڑپا تہذیب کے آثار ملے ہیں، یعنی کہ ہم کو وہاں کے باقیات سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہاں پر ایک قدیم تہذیب ہوا کرتی تھی۔ ہڑپا دور سے قبل کی ایک اور تہذیب ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کون سی ہے؟ راوی یا ہاکرا تہذیب کے نام سے جانی جاتی ہے۔
اور اس تہذیب کے باقیات یہ راوی یا ہاکرا جو تہذیب ہے کہاں ملے ہیں؟ ہڑپا پنجاب میں، ہڑپا پنجاب جو پاکستان میں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد بھیرانہ فارمانہ ہریانہ کے مقامات پر پائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ہڑپا تہذیب کی خصوصیات، یعنی ہڑپا جو تہذیب کے نام سے جانا جاتا ہے، ہمارا ایک دم قدیم جو تہذیب ہے، اس کے آثار ہم کو سب سے پہلے جو دکھے ہیں وہ مہر گڑھ میں ملے ہیں۔ اس کے بعد اگر ایک اور ہے راوی یا ہاکرا کی تہذیب، اسے بھی جانے جاتی ہے۔ تو اب یہ اس کے بارے میں ایک ہے نا اضافی معلومات دی گئی ہے آپ کو۔ یہ راوی یا ہاکرا جو ہے تو اس کو گھگر یا ہاکرا نامی ندی بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو یہاں ملے ہیں آثار، اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ صرف مانسون کے دوران ہی رواں ہوتی تھی، اور یہ ندی کہاں سے تھی؟ ہمارے ملک سے نکلتے ہوئے راجستھان کی طرف بہتی تھی اور یہاں سے پاکستان میں داخل ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس ندی میں کیسا ہے کہ صرف اس کا پاٹ ہے نا مانسون کے علاوہ سال بھر خشک رہتا تھا، اور اس ندی کو کیا کہتے تھے؟ بھارت میں گھگر کہتے تھے، اور بھارت کے بعد ادھر پاکستان میں اس کو ہاکرا کہا جاتا تھا۔ گھگر یا ہاکرا ندی اس کی ان خصوصیت کی وجہ سے یہ ایک کافی مشہور ندی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے یہ کہاں پر ہے؟ یہ اوٹو ایک مقام ہے، یہ ہریانہ میں واقع ہے۔ یہاں پر کیا کیا جاتا تھا؟ پانی کو مینس ایسا روکا جاتا تھا۔ اب یہاں سے یہ کیا جا رہی ہے؟ ادھر گھگر ایسا بہتے ہوئے، اور ادھر ہے تو وہ ہاکرا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک اچھی معلومات ہے آپ لوگوں کے لیے کہ اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ بھارت میں گھگر کہا جاتا تھا اور پاکستان میں ہاکرا۔ یہ کمپٹیٹیو ایگزام میں آپ کو یہ کوشچن آ سکتا ہے۔ اس طرح سے یہ ندی دونوں علاقوں میں ہوتی تھی، اور ایک طرف اس کا نام اس طرف، دوسری طرف وہ رکھا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ہے، تو یہ کس کی خصوصیت میں سے ہم دیکھ رہے ہڑپا تہذیب کی خصوصیت، کہ اس سے پہلے یہ دو ہم کو تہذیبیں پتہ چلی، مہر گڑھ اور اس کے بعد راوی یا ہاکرا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے ہڑپا تہذیب کی دریافت، اب ایگزیکٹ ہڑپا اس کے بارے میں ہم کو جو معلومات ملی ہے وہ کہاں پر، تو ٹھیک ہے۔ تو اس کی جو معلومات ملی ہے تو اس کے بارے میں کیسا تھا کہ ویدک آریہ بھارت میں تقریباً 1500 سال قبل مسیح آئے، لیکن اس سے پہلے کے کسی دور کے بارے میں ہمارے پاس کوئی معلومات ہی نہیں تھی۔ کب تک نہیں تھی یہ معلومات؟ 1921 تک، ٹھیک ہے۔ تو جب تک کہ ایسا تھا، ساری دنیا میں ہے نا ایک ایسا امیج تھا ہمارے ملک کا کہ ہمارے پاس کوئی قدیم تہذیب ہی نہیں ہے، یعنی کہ دیگر ہے، چین کے لیے ہے، مصر میں ہے، میسوپوٹیمیا میں ہے، لیکن ہمارا ملک جو ہے، ہمارے بھارت کو قدیم تہذیب کی وراثت ہی نہیں ہے، ایسا نظریہ 1921 تک تھا، کیونکہ ہڑپا کی دریافت نہیں ہوئی تھی۔ تو ایسا سمجھتے تھے ساری دنیا والے کہ ارے ہمارا تو ملک ایسا ہی ہے، ابھی ابھی ہی بسا ہے، اس کو تو قدیم تہذیب ہی نہیں ہے، تو ایسا تھوڑا سا یوں ہی سمجھا جاتا تھا۔ لیکن بعد میں کیا ہوا کہ 1921 میں ہڑپا اور 1922 میں موہنجو داڑو کی کھدائی ہوئی، اور اس کے بعد یہ تہذیب کے بارے میں پتہ چلا۔ اور یہ دور کب کا تھا؟ یہ تہذیب جو پتہ چلی یہ 3500 سال قبل مسیح تک وسیع ہو گیا، یعنی کہ اب ساری دنیا میں ایک دم سے ٹرننگ پوائنٹ آ گیا، ارے یہاں پر یہ ملک میں اور اتنی قدیم تہذیب، ابھی تک یوں ہی جو سمجھا جا رہا تھا ہمارے ملک کو کہ اس کو ہے ہی نہیں قدیم وراثت، لیکن یہاں پر ایک دم سے پکچر چینج ہو گئی۔ جیسے ہی 1921 اور 22 کے درمیان وہاں پر کیسا ہے، کھدائی کا، ریلوے کی لائن کی کھدائی کا کام ہو رہا تھا، اور وہ کھدائی کے دوران کیا ہوا تھا، وہاں پر جیسا کھودتے ہیں تو کچھ نہ کچھ چیزیں ملتی ہیں، تو وہاں اینٹیں ملنا شروع ہو گئی تھی، اچھی بڑی بڑی اچھی اینٹیں تھیں۔ تو اب وہ اینٹیں ملی تو جو کھودنے والے تھے، اب یہ آزادی سے پہلے کی بات ہے، انگریز لوگ تھے، انگریزوں کو بڑا تجسس رہتا ہے کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے، انہوں تھوڑا ذرا بال کی کھال نکالنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈسکوری چینل دیکھی کس طرح سے ان لوگ یہ وہ سب چیز سرچ کرتے ہیں، تو ان کو ویسی اینٹ ملی تو ان کو تجسس ہوا کہ ارے یہ اتنی بڑی اینٹ ہے، یہ کیسا ہو سکتی ہے یہاں پر، یہ کہاں سے آئی ہوگی؟ تو انہوں نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا، تو یہاں یہ پتا چلا کہ آس پاس کے لوگوں نے کہا کہ اس طرح کی اینٹیں یہاں تو بہت ساری ہے، اور یہاں کے جو گاؤں ہیں تو تقریباً یہ اینٹوں کے ذریعے ہی بنائے گئے، یعنی کھودتے ہیں اینٹ مضبوط ہوتی ہے، جیسی مل جاتی ہے، آج کے جیسی نہیں تھی اینٹ، ہاں، کہ ایسی تھوڑا سا یوں پھینکے گی اور ٹوٹ کے چورا ہوگی، مضبوط اینٹ تھی۔ تو وہ اینٹوں کا استعمال وہاں کے گاؤں والے اپنے گھر باندھنے کے لیے بھی کرتے تھے، یعنی کہ گھروں میں بھی اس کا تھوڑا بہت استعمال ہوا تھا۔
تو پھر وہ جیسے ہی وہاں کے جو انگریز افسر وغیرہ تھے ان کو یہ چیز پتہ چل گئی کہ ارے یہاں پر کوئی نہ کوئی قدیم تہذیب ہے، اس کے آثار ہے اور ہم کو اب اس کو دریافت کرنا ہے. اور وہ کرنے کی کوشش جو شروعات جس نے کیے تھے وہ سر جان مارشل تھے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد تھی ساتھ ساتھ دیارام سہانی. ان کے ذریعے سے اس تہذیب کو ساری دنیا کے سامنے آئی سمجھیے انہوں نے یہ کوشش کی اور اس سے ساری دنیا کو یہ پتہ چل گیا کہ ہمارا ملک جو ہے یہاں پر قدیم تہذیب ہے جو تقریباً 3500 قبل مسیح کی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو تہذیب ہے یہ افغانستان سے مہاراشٹر اور مکران کے ساحل سے ہریانہ تک پھیلی ہوئی تھی. اور کہاں تک کی تھی؟ تقریباً یہ تہذیب کی جو وسعت ہے اور اس کے مقامات دیکھیے کتنا لمبا تھا. یہ خصوصیت ہے اس تہذیب کی. ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہو نا آپ؟ ہماری پہلی خصوصیت مہر گڑھ، سیکنڈ راویہ خاکرات، تھرڈ ون ہم کو اس تہذیب ہڑپا تہذیب کا پتہ چلا، فورتھ ون یہ کہ اس کے مقامات کون سے ہیں، وسعت کیا ہے اس کی. تو اس کی وسعت کہاں سے ہے؟ افغانستان سے مہاراشٹر، سو دیکھیے کتنا زیادہ، اور مکران کے ساحل سے ہریانہ تک. اور اس کے بعد جو ہے ہڑپا تہذیب کے جو مقامات کا پتہ چلا ہے ان میں ہڑپا، موہنجو داڑو، کالی بنگن، لوتھال، ڈھولا ویرا، راکھی گڑھی جیسے مقامات پائے گئے ہیں. اور اس سے کیا پتہ چلا ہے کہ ہمارے ملک کو ایک شاندار تہذیب تھی، ایسی ویسی نہیں، ایسی جس کے اوپر ہم لوگ فخر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ معلوم ہوتا ہے، یہ ہے ہسٹری، کہ اگر ہم کو جب ہسٹری پڑھیں گے، معلومات لیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ ہماری قدیم وراثت کیا ہے، کس طرح سے رہا ہے، اور پھر ہم کو اس کے اوپر ایک فخر بھی ہوگا اور ہم اس چیز کو اور آگے بڑھانے کی کوشش بھی کریں گے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ہے ہڑپا شہروں کی جو تاریخ ہے اس کو 3 مرحلے میں ڈیوائڈ کیا گیا. ایک ہے ابتدائی ہڑپا دور، سیکنڈ ون ہے ترقی یافتہ شہری دور، اور تھرڈ ون ہے بعد ہڑپا دور. یعنی ہڑپا کے ابتدا، اس کے بعد شہری جو ایک دم ترقی یافتہ تھا ایک دم، اور اس کے بعد بعد ہڑپا دور. دیکھیے کیسا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک اللہ تعالیٰ کا قدرتی نظام ہے کہ ہر ایک چیز کو عروج ہوتا ہے، ایک ابتدا ہوتی ہے، پھر ایک عروج ہوتا ہے، پھر ایک زوال ہوتا ہے. تو ایسے ہی یہ تہذیبوں کے بارے میں بھی ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہمارا اسی میں جو ہے ہمارا جو 2.1 ہے اس میں ہم کو آگے کا جو دیکھنا ہے، خصوصیت تو ہم نے دیکھ لی. اب ہم کو کیا دیکھنا ہے؟ ہڑپا تہذیب کے شہروں کی خصوصیات، کیوں انہیں شہر کہا گیا، اب ہم کو یہاں پر پتہ چلے گا. ٹھیک ہے. تو اب ان کی خصوصیت دیکھنا ہے. اب خصوصیت میں دیکھیے سب سے پہلا ہے نمبر 1 ہے شہری منصوبہ بندی، سیکنڈ ہے مرکزی انتظامیہ، تھرڈ ون ہے سماجی تنظیم، فورتھ ہے معیشت، اور ففتھ ون ہے تحریر کا استعمال. اب یہ چیزوں کے اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کو کس کرائٹیریا میں دیکھیں گے؟ ایک شہر کے. تو اس سے ہم کو پھر یہ ہمارا جو لاسٹ میں کنکلوژن نکلے گا کہ ہاں یہ شہر تھے. ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ ہم کو شہروں کا پتہ کرنا ہے کہ کیسے تھے قدیم زمانے میں. تو اب جو ہے یہاں کے خاص کر کے شہروں کی جو ہے ٹاؤن پلاننگ، یعنی انہوں نے جو بنایا تھا وہ بہت بہترین طریقے سے بنایا تھا. ان کا جو بنانے کا وہ جو آرکیٹیکٹ تھے یا جو ان کا انتظام بنانے کا طریقہ کار تھا وہ آج کے جیسے ہی ٹائپ میں تھا، بہت بہترین تھا. اب اس میں کیا کیا ہم کو ملا ہے دیکھیے کہ ان کے جو ہے مکانات کی جو تعمیرات کی گئی تھی اس کا طریقہ بہت بہترین تھا، انگلش بانڈ طریقے سے. ٹھیک ہے. تو اس میں کیسا ہوتا ہے انگلش بانڈ طریقے میں ایک 2 اینٹ ہے نا ایسا کھڑی رکھی جاتی ہے اور 2 آڑی، اس طرح کی مکان تعمیر کرتے ہیں. اور یہ طریقہ خاص کر کے کہاں پر یوز ہوتا ہے؟ جہاں زلزلے وغیرہ آتے ہیں تو یہ بہت کارآمد ہوتی ہے. تو اس طرح کی جو ہے اینٹ رکھنے کا جو طریقہ کار تھا انگلش بانڈ طریقہ جسے کہتے ہیں، یہ اس زمانے میں استعمال کیا گیا تھا ہڑپا تہذیب کے شہروں میں. ٹھیک ہے. یہ پہلی مطلب ان کی خصوصیت دیکھیے، یہ شہری تہذیب ہے ہم کو اس سے پتہ چل رہا ہے. پھر اس کے بعد یہ تو ہے ان کے تعمیر کا طریقہ، اس کے بعد ان کے پاس پانی کی نکاسی کا بہترین انتظام تھا، یعنی کہ جو ہوتا ہے ہمارے پاس ڈرینیج سسٹم وغیرہ وہ بھی وہاں پر تھا. عوامی حمام خانے تھے، باتھ روم وغیرہ تھے، الگ الگ بنائے والے تھے. پھر اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ جو ہے کنویں تھے، ایک سب کے لیے کامن بھی ہوتا تھا، ایک علیحدہ بھی ہوتا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے اناج کی کوٹھیاں، گودام. پھر اس کے بعد یہاں کے جو راستے تھے، گلیاں، گھروں کی تعمیر کے لیے کھلی چوکور جگہ، یہ تمام چیزیں بنی ہوئی تھی. یعنی کہ جو ہم ایک شہر کے بارے میں جو تصور کرتے ہیں وہ سب چیزیں تھیں، یعنی کہ مضبوط گھر تھے، گودام تھے، پانی کی نکاسی کا انتظام تھا، باتھ رومز، ٹوائلٹ. پھر اس کے بعد جو راستے تھے وہ چوڑے چوڑے تھے، گلیاں تھے، ونڈوز تھے،
चौकोर जगह थी, बीच में एक जो जैसा गार्डन टाइप अपने जो रहते हैं, देखिए फ्लैट सिस्टम वहाँ पर रहता है, उस टाइप के, ये उस ज़माने में था। ठीक है, ये वाली एक खसूसियत है उनकी। कैसी थी? मुनज़्ज़म शहरी मनसूबा बंदी थी, एकदम प्रॉपर तरीके से, जिस तरह से आज हमारे पास होती है। ठीक है, तो इसके तो और आपको तफसील आगे भी आने वाला है। तो अभी तो हम यहाँ पर ये जो खसूसियात बताएं, ये तमाम खसूसियात आगे के शहरों में अलग अलग टाइप में आती जाएंगी। यहाँ आप इतना समझ लीजिए कि इस तरह का यहाँ पर एक बेहतरीन शहर में जिस तरह की खूबियाँ हो ना, वो यहाँ पर थी। तो अब ये जो सब कुछ था, तो अब इसको चलाने के लिए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी तो होना ज़रूरी है, मरकज़ी नज़्म नस्क भी होना ज़रूरी है, क्योंकि इतना बड़ा जो इंतज़ामिया चल रहा है, एक किसी ज़िम्मेदार की ज़ेर निगरानी के बगैर नहीं चल सकता। ठीक है, कोई ना कोई गाइड करने वाला होना ज़रूरी है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है कि एक लगता है कि यहाँ पर एक गवर्नमेंट थी जो तमाम चीज़ों को संभालने का काम करती थी। और यहाँ पर दो कैपिटल रखे गए थे, जैसे हमारे पास मरकज़ होता है दिल्ली, वैसे ही यहाँ पर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। तो अब इनका जो है यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो मेन जो रहता है उसके दफातर भी थे, और उनकी अलग सी इमारतें भी थी, और वो एक बड़े अलग किस्म की, मतलब बड़े बड़े रूम्स वगैरह थे, और जहाँ से शायद ये मुल्क का शहर का इंतज़ामिया चलता होगा। लेकिन उसके बारे में मतलब एग्जैक्ट तो नहीं, मगर ऐसा लगता है कि था, और उसके ज़रिए से ये होता है। और ऑब्वियसली आप भी सोचिए कि अगर कोई भी चीज़ अगर हम करते हैं, तो कोई हमारी नुमाइंदगी करने वाला, हमारी रहनुमाई करने वाला हो, तो वो प्रॉपर तरीके से होता, वरना सब अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी दौड़, अपना अपना ही सोचते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इस दौर में जो है खसूसी तंजीम थी, जैसे कि अलग अलग समाज था, समाज में विरासत का निज़ाम था, माहिर कारागीर थे, और ख़ास करके इनके जो मजहबी अकायद थे, वो भी इस वक्त वजूद में आ गए थे। ये लोग एनिमल्स वगैरह की पूजा करते थे। फिर उसके बाद औरत की जैसी, भगवान की जैसे आज भी रहते हैं, देखिए मूर्तियाँ, उनकी भी पूजा होती थी यहाँ पर। रस्म रिवाज होते थे मौत के बाद के, ख़बरें थी। तो इस तरह से उनके हमको अकायद पता चलते हैं कि ये लोग मजहबी भी थे, और रस्म रिवाज को भी मानते थे, और एक ख़ानदानी निज़ाम भी वजूद में था। और कहा जाता है कि उन्होंने एक पशुपति हिंदू गॉड शिवा, ये भी उस दौर में उनके शायद से थे, उसकी भी वो पूजा करते थे, और साथ ही साथ दरख्तों की भी करते थे। ठीक है, तो ये मजहबी अकायद भी उस दौर में वजूद में आ गए थे। फिर उसके बाद उनकी जो है कल्चर अगर देखेंगे, तो उसके बाद हमको अलग अलग टाइप की उनकी लिखी हुई लैंग्वेज की कुछ चीज़ें भी मिली है, बच्चों के खेलने के खिलौने भी मिले हैं। और उसी के साथ साथ उनका जो ट्रेड था, यानी कि उनका तिजारत, माशी हालत, वो किस तरह की रही है। तो इन्हों बड़े पैमाने पर अशिया की पैदावार हुई थी इस दौर में। बेहतरीन शक्ल वाले खूबसूरत मिट्टी के बर्तन, सोने चांदी तांबे और शीशे के धाती अशिया, मन के, ये तमाम चीज़ें, इनकी तिजारत इस दौर में होती थी। और ये ना सिर्फ इनके शहर बल्कि दिगर शहरों के साथ भी ये लोग तिजारत करते थे। उसी तरह से शिप बोट वगैरह भी है यहाँ पर मिले हैं, तो उससे ये पता चलता है कि दिगर इलाकों से भी इनकी तिजारत अच्छे से होती थी। हमने पिछले लेसन में देखे थे, देखो मन के बनाना वगैरह, मिट्टी के बर्तन, तो ये सब तिजारतें, ये हड़प्पा तहजीब की एक खसूसियत थी। और सबसे जो हमारा लास्ट है इनकी खसूसियत में, कि इनकी लैंग्वेज, इनकी जो लैंग्वेज है वो उनके मोहरों पर कुंदा तहरीर है। जो स्टैम्प होता है ना, आपने देखे होंगे ना स्टैम्प, जैसे कि प्रिंसिपल वगैरह का होता है जो हम लेते हैं, टीसी पे रहता है, बोनाफाइड पे रहता है स्टैम्प, फिर उसके बाद साइन, तो वैसे ही स्टैम्प उस दौर में भी बन गए थे। ठीक है, और उन स्टैम्प के ऊपर एक तहरीर लिखी हुई है, लेकिन अफसोस ये है कि ये तहरीर अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। अगर ये तहरीर पढ़ ली गई, क्योंकि वो लैंग्वेज कुछ अजीब किस्म की है, उसमें कुछ निशानात है, तो वो अभी तक की कामयाबी हासिल नहीं हुई। और अगर ये लैंग्वेज पढ़ ली गई ना, तो फिर बहुत सारे जो है और राज खुलने की उम्मीद है, बहुत सारे और नई नई चीज़ें मालूम हो सकती है। तो इस तरह से ये हमारा जो है अवलीन शहर के उसमें आज हमने देखे कि 2.1 में सबसे पहले हड़प्पा तहजीब की खसूसियात की मालूमात लिए, कि ये किस तरह से, कहाँ से पता चला हमको, और हमारे मुल्क में कब पता चला। फिर हमने देखे कि इनके शहरों के तारीख़ के 3 मरहले हैं। फिर उसके बाद इन शहरों की हमने खसूसियात देखी कि हड़प्पा तहजीब के शहरों में कौन सी खसूसियात पाई जाती थी। मनसूबाबंदी देखी हमने शहरों की, उनकी गवर्नमेंट के बारे में देखे, उनका मज़हब, उनकी तिजारत,
اور اس کے بعد ان کی ہم نے لینگویج کی معلومات حاصل کیے. تو اس کے بعد کا جو والا ہمارا یہ الحمدللہ سے آپ کو سمجھ ہی گیا ہوگا. اب اس کے بعد کا جو نیکسٹ رہے گا ہمارا، ہم دیکھیں گے اس میں ہڑپا تہذیب کے مختلف شہروں کی معلومات. ٹھیک ہے، اس میں اور ہم کو نئی نئی معلومات ان شاء اللہ تعالیٰ ملے گی، اور بہت ہی اچھے ہیں، انٹرسٹنگ ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے سے سمجھ میں بھی آئیں گے. تو چلیے پھر ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.